بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 11 اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے مائکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر سمارٹ آرٹ کو کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں یا اس کی مدد سے ہم اپنے ورڈ ڈاکومنٹ کو کس طرح اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں۔ سمارٹ آرٹ ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم انسرٹ مینیو کے اندر چلے جائیں گے۔ اوپر کلک کیا انسرٹ پہ، دیکھیں انسرٹ مینیو آ گیا اور یہاں پر سمارٹ آرٹ نظر آ رہا ہے۔ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک یہ باکس اوپن ہو جاتا ہے جس میں بنے ہوئے ہیں یہ فارمیٹ سمارٹ آرٹ گرافکس بنے ہوئے ہیں۔ مثلا لسٹ لگانا چاہتا ہوں میں اپنے ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر، میں اس کے لسٹ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ساری لسٹ اوپن ہو جائے گی۔ اگر میں پروسیس ٹائپ کے لگانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں ڈفرینٹ پروسیس ٹائپس کے گرافکس میرے پاس سامنے آ جائیں گے۔ کوئی سائیکل ٹائپ لگانا چاہتا ہوں کوئی میں اس طرح، تو یہ نظر آ رہے ہیں۔ ہیرارکی وغیرہ کوئی ہے اس طرح ٹائپ کے، ہم یہ ڈفرینٹ طرح کے گرافکس موجود ہیں جن کی مدد سے ہم آٹومیٹیکلی لگا سکتے ہیں ان کو یوز کر کے۔ میں ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں چلیں اس کو لے لیتا ہوں جی۔ میں نے اس کو چوز کیا۔ اس پہ جب جس کو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور اوکے بٹن پہ کلک کر دیں گے۔ چلیں جی، یہ میرے پاس آ گیا گرافک۔ اب یہاں پر کچھ ہم نے ٹیکسٹ لکھنا ہے، اس کو ٹیکسٹ پین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ظاہر بھی کر رہا ہے کہ یہ اوپن ہوا ہے۔ اس کو ختم کرنا ہو تو یہاں پہ کلک کریں تو یہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ پھر کلک کریں گے تو یہ دوبارہ آ جائے گا۔ اب میں یہ دیکھیں یہ باکس سلیکٹ ہوا ہے اور ادھر سے یہ نظر آ رہا ہے، یہاں پہ یہ لائنز نظر آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں جو بھی ٹیکسٹ لکھوں گا وہ یہاں پر لکھا جائے گا۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی انگلش، دیکھیں یہ انگلش یہاں پر لکھا گیا۔ اب اس باکس کے متعلق اگر کوئی ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر دے سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں میں نے جیسے یہاں پر کلک کیا تو یہ پورشن سلیکٹ ہو گیا، ڈسکرپشن یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ انگلش از آفیشیل لینگویج ان پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈسکرپشن یہاں پر لکھی گئی۔ یہاں سے ہم اس کو بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا یہ دیکھیں جہاں پہ بھی ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے باکس پہ آتے ہیں۔ یہاں پر میں اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں جی فزکس، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے متعلق کوئی ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جی برانچ آف سائنس، چلیں جی برانچ آف سائنس، یہ ڈسکرپشن اس کے متعلق آ گئی۔ اب تیسرا باکس یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جی کمپیوٹر، چلیں جی کمپیوٹر۔ اس کے متعلق کوئی ڈسکرپشن لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں الیکٹرانک مشین، دیٹ پروسیس ڈیٹا۔ چلیں یہ ڈسکرپشن ہم نے لکھ دی۔ یہ باکس اس طرح یہاں پر یہ موجود ہے ایڈ شیپس، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ شیپ سے جو ایڈ کرنا ہے وہ پہلے لکھنا ہے، اس سے پہلے ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا بعد میں۔ میں فار ایگزامپل اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ان میں سے ایک نئی شیپ اور ایڈ ہو گئی ہے۔ اس طرح آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ۔ میں اس کو ختم کرتا ہوں فی البار، ٹھیک ہے جی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے، ان کا تھوڑا سا اٹریکٹیو بن جائے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے چینج کلر، میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پاس ڈفرینٹ طرح کے کلر یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اور بھی ہیں کافی سارے، میں ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں یہ چوز کر لیتا ہوں جی، چلیں جی۔ جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ میرے پاس ڈفرینٹ کلرز یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا اس کو اور اگر اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں
تو یہ اسمارٹ آرٹ سٹائل نظر آ رہے ہیں. یہاں پر ڈفرینٹ سٹائلز ہیں, میں یہاں سے کوئی بھی چوز کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں جیسے میں ماؤس لے کر جاتا ہوں اس کے اوپر تو وہ تھوڑا سا یہ دیکھیں ساتھ. اگر کوئی مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو کافی سارے ہیں اس طرح, یہ دیکھیں ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں. میں یہ چوز کر لیتا ہوں جی, چلیں جی ٹھیک ہے جی, یہ واضح نظر آ رہا ہے. یہ تھا ڈیزائن. اگر میں اس کی ڈائریکشن چینج کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ ادھر آ جائیں اور یہ والے جو ہیں وہ اس سائڈ پہ آ جائیں, تو یہ دیکھیں رائٹ ٹو لیفٹ لکھا ہوا ہے. ادھر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں دوسری طرف اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. اگر دوبارہ پھر اسی پوزیشن میں لانا چاہتے ہیں دوبارہ اسی طرح کریں گے تو یہ دیکھیں پھر چینج ہو گیا. ہم اس کی ڈائریکشن بھی اس طرح چینج کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور آپشن ہے فارمیٹ. اگر اس کے اوپر کلک کریں گے دیکھیں ہمارے پاس ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں. میں اگر فار ایگزامپل اسی کو چینج کرنا چاہتا ہوں, اس سمپل باکس کو, میں جب اس کو سلیکٹ کروں گا تو میرے پاس یہاں پر یہ آن ہو جائیں گے یہ سٹائل جو ہے. میں چاہتا ان میں سے کوئی اور سٹائل رکھنا چاہتے ہیں, کوئی کلر کرنا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں ڈفرینٹ طرح کلر چینج ہو رہے ہیں. آپ اپنی مرضی سے بھی اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے, ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ کلرز کوئی آپ چوز کر سکتے ہیں. اگر اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں جی اس باکس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو, تو یہ دیکھیں لارجر لکھا ہوا ہے. یہاں پہ کلک کریں گے تو سائز تھوڑا سا دیکھیں بڑا ہو گیا, اور کریں گے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. اگر سمالر پہ لے کر آئیں گے, یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ سائز اسی چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دیکھیں اسی پوزیشن پہ آ گیا. شیپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور لگانا چاہتے ہیں یہاں پر, یہاں سے شیپ بھی چینج کی جا سکتی ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی یہ ڈسکس کیے تھے, دوبارہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ اس کو فل کرنا چاہتے ہیں شیپ کو, تو یہ شیپ فل کا آپشن ہے. یہاں پہ کوئی کلر آپ چوز کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ڈفرینٹ آپ کوئی بھی یہاں سے چوز کر سکتے ہیں. فل بعد میں یہ رکھنا چاہتا ہوں جی, آپ اس کو سلیکٹ کریں, چلیں جی اس کا کلر وہ چینج ہو گیا. یہ شیپ اس طرح فل ہو جائے گی. اگر آپ اس کی جو آؤٹ لائن ہے یعنی اس کا جو بارڈر ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیپ آؤٹ لائن کے اندر چلے جائیں گے. اب میں چاہتا ہوں اس کا ریڈ آ جائے, یہ دیکھیں کوئی یلو رکھنا چاہتے ہیں, یہاں پہ دیکھیں بلیک رکھنا چاہتے ہیں, یہاں آپ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتے ہیں. میں ریڈ رکھ لیتا ہوں جی. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ریڈ ہو گیا اس کا جو آؤٹ لائن ہے. یہاں پر کچھ شیپ افیکٹس ہیں, شیڈو گلو اس طرح کر کے کچھ بھی آپ اس طرح کر کے لکھ سکتے ہیں, چینج کر سکتے. فار میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس والے کو, اور اس کو افیکٹ دیکھتے ہیں جی. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس طرح, یہ دیکھیں میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا افیکٹ نظر آ رہا ہے. دوبارہ اسی کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور فارمیٹ پہ میں ہوں. اگر آپ اس کا ٹیکسٹ چینج کرنا چاہتے ہیں, یہ جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر مجھے کچھ آپشن نظر آ رہے ہیں. یہاں سے ورڈ آرٹ سٹائل بھی یوز کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جیسے میں اس کسی ورڈ آرٹ پہ لے کر جاتا ہوں تو ڈفرینٹ مجھے چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں میں نے ریڈ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں اس کا چینج ہو گیا. اگر آپ ٹیکسٹ کو فل کرنا چاہتے ہیں, اس کو کوئی کلر دینا چاہتے ہیں, کوئی اور کلر رکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یلو رکھنا چاہتے ہیں, کچھ بھی آپ ایزیلی یہاں پہ بلیک رکھنا چاہتے ہیں, یہ دیکھیں ٹھیک ہے بلیک ہو جائے گا. میں نے بلیک پہ کلک کیا تو دیکھیں اس کا کلر پہلے ریڈ تھا اب بلیک ہو گیا. اسی طرح ٹیکسٹ کی جو آؤٹ لائن ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, کوئی کلر دینا چاہتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, دیکھیں بلو ہو گیا. اس طرح آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ٹیکسٹ کے کچھ افیکٹ ہیں, اگر اس پہ کچھ افیکٹ لگانا چاہتے ہیں شیڈو ٹائپ یا کوئی بھی, یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں ریڈ لگاتا ہوں تاکہ ایزی نظر آئے. یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا ریڈ نظر آ رہا ہے. اس طرح ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کی وڈتھ کو یا ہائٹ کو, تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. فائنل میں اس کو چینج کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا دیکھیں اس کی ہائٹ بڑھتی جا رہی ہے. کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ہائٹ کو اس طرح
कम कर सकते हैं। ठीक है, विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखें विड्थ चेंज हो रही है, बढ़ती जा रही है जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ मैं। इसी तरह कम करना चाहते हैं तो आप इस तरह कम भी कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर इसको लाइक करना है, और इस वीडियो के मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल CS तालीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरा नया जो भी लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।